आओ ایک اور حدیث رسول میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کا ہاتھ اس طرح پکڑے ہوئے ہیں. عمر فاروق کون؟ ہماری طرح اور آپ کی طرح کیا بولتا ہماری طرح اور آپ کی طرح گٹکا کھانے والا مسلمان تھوڑی تھا. حضرت عمر فاروق کون؟ وہ صحابی رسول ہے، جردہ دے کر پان کھانے والا نہیں تھا. کون تھا حضرت عمر؟ وہ عمر کہ جس کی فضیلت کے بارے میں اگر یہ بتاؤں کہ نبی نے کبھی بیان فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول دنیا کے اندر نہیں آئے گا. اگر میرے بعد اللہ تبارک و تعالی کسی کو نبی بناتا، رسول بناتا تو حضرت عمر کو بناتا. وہ عمر، اس کا ہاتھ بالکل صحیح حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے ہوئے ہیں. اور حضرت عمر کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی، میں آپ کو اپنے باپ سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنی اولادوں سے زیادہ، پوری دنیا کے لوگوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. لیکن اللہ کے نبی، میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا. وہ لوگوں ذرا دیکھو، وہ صحابی رسول ہیں، وہ نبی کے سامنے آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں پر اپنے جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا. تو اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اے عمر، تب تمہارا ایمان آدھا ادھورا ہے، تمہارا ایمان انکمپلیٹ ہے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. اے عمر، اگر تم سچ میں مسلمان اور مومن ہونا چاہتے ہو تو تمہیں تو اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرنی پڑیں گی. بس اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر نے کہہ دیا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول، میں آپ کو تو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. بس اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے نبی نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا، گواہی دے دی، شہادت دے دیا اور فرمایا الآن یا عمر، کہ اے عمر، اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. یہ دو حدیث دونوں صحیح ہے. کیا ثابت ہوا؟ کیا پتا چلا؟ ہمارے دل میں، اس دل کی بات کر رہا ہوں آج، یہ دل کس کے لیے دھڑکتا ہے میرے بھائی. آج اللہ ہی بہتر جانتا ہے، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے آج کس کی محبت آج ہمارے دلوں میں بھری ہوئی ہے میرے بھائی. یہ دل کے اندر نا اگر کسی کی محبت اگر سب سے زیادہ ہونی چاہیے تو وہ رسول کی ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ مجھے وقت دیجئے، مجھے ماحول دیجئے، انشاءاللہ تمام چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. انشاءاللہ تمام چیزیں محبت رسول کی روشنی میں اور صحیح احادیث کی روشنی میں. آپ لوگ تو شاید کہ مجھے جانتے ہوں گے، پہچانتے ہوں گے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. سوشل میڈیا کے اوپر میری سینکڑوں تقریریں موجود ہے، سینکڑوں ویڈیوز موجود ہے، سنے ہوں گے. تو آئیے مجھے وہ ماحول آپ لوگ آج مجھے دیجئے. تو کیا بول رہا تھا؟ ایک انسان دنیا کے اندر نا، ہم اور آپ سب سے زیادہ کتنی چیزوں سے محبت کرتے معلوم ہے؟ کتنی چیزوں سے؟ 8 چیزوں سے. کسی کو بھی ملا لیجئے، کسی کو بھی ملا لیجئے. دنیا کے اندر ایک انسان، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا کیوں نہ ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا، آج ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، مسلمانوں کو لیجئے، ہمیں لیجئے. آج مسلمان دنیا کے اندر سب سے زیادہ 8 چیزوں سے محبت کرتا ہے. اور ایک کون بیان کر رہا ہے؟ مولوی تنویر بیان کر رہا ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے. اور یہ جو آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں میرے بھائیو، یقین مانیے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک درس بھی دے رہے ہیں، ہمیں ایک پیغام بھی دے رہے ہیں، ایک میسج بھی دے رہے ہیں. اور اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایک بہت بڑی خطرناک وارننگ بھی دے رہا ہے. آئیے وہ آیت کریمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورۃ التوبہ کے اندر بیان فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. 8 چیزوں کا نام لیا اور کہا، نبی سے کہا، کل یہ امپریٹیو سینٹینس ہے، یعنی نبی سے کہا جا رہا اے نبی آپ تمام کے تمام لوگوں سے کہہ دیجئے، اے نبی
آپ विधान नगर के मुसलमानों से, मर्दों से और औरतों से कह दीजिए, कुल इनका न आबाउकुम, कि अगर तुम अपने बाप से मोहब्बत करते हो, पहली चीज किससे मोहब्बत, किससे, बाप से, फादर, बाप, अगर तुम अपने बाप से मोहब्बत करते हो, वो अबनाउकुम, दूसरी नंबर पर अगर तुम अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो, तीसरी चीज वो इख्वानुकुम, अगर तुम अपने भाइयों से मोहब्बत करते हो, चौथी चीज अगर तुम अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हो, और पांचवी चीज अगर तुम अपनी बिरादरी से मोहब्बत करते हो, अपने खानदान से मोहब्बत करते हो, और छठी चीज अगर तुम मालो दौलत से मोहब्बत करते हो, सातवीं चीज अगर तुम तिजारत से यानी बिजनेस से मोहब्बत करते हो, और आठवीं चीज वह मसाकिन तरज़ौना, तुम जिस घर में रहते हो अगर तुम उस घर में मोहब्बत करते हो तो सुनो ओ लोगों, आम तौर से इंसान इन 8 चीजों से ज्यादा मोहब्बत करता है, और एक इंसान इन्हीं 8 चीजों की वजह से वो दुनिया को भी बर्बाद कर देता है और वो आखिरत को भी बर्बाद कर देता है। अल्लाहु अकबर। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने 8 चीज का जिक्र किया कि अगर तुम अपने बाप से मोहब्बत करते हो तो करो, कोई हरज की बात नहीं है। पहली चीज लीजिए, बाप से मोहब्बत करना। दुनिया के अंदर वो कौन सा बेटा है जो अपने बाप से मोहब्बत नहीं करता, मुझे बताइए ईमानदारी के साथ। वो कौन सा नालायक बेटा है कि जिसके दिल में अपने बाप के लिए मोहब्बत ना हो। मोहब्बत तो है, बाप से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं? जवाब दीजिए। मेरी बात समझ भी पा रहे हैं? हमारे कथा बुझते पारछेन? माशाल्लाह। चलिए सुनिए, आज गौर से सुनिए। आज कम से कम 1 घंटा मुझे पुरसुकून से आप दे दीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको बहुत कुछ दूंगा आज इंशाल्लाह। तो करेगा यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है स्टेज पे। तो जो बोल रहा था मैं आप लोगों के सामने, बाप से मोहब्बत करना। अच्छा, बाप से क्यों ना मोहब्बत करे भाई? एक सवाल पैदा हो रहा है, मौलाना साहब बाप से क्यों ना मोहब्बत करूं? देखिए, इस्लाम ना बाप से मोहब्बत करने के लिए हमें और आपको कभी मना नहीं किया। इस्लाम ने बाप से मोहब्बत करने के लिए हमें कभी नहीं रोका, लेकिन हाँ, बाप से मोहब्बत तो करो, लेकिन मैं जो बताना चाहता हूं वो आगे बताऊंगा इंशाल्लाह। पहले एक चीज पर जरा गौर कीजिए। मैं जब दिल्ली में रहता था, मुझसे पहले जो सदर जलसा थे उसने एक बात गलत बोला उसने मेरी तारुफ में कहा कि मैं बहादुर से फरागत, असल में मेरी फरागत रियाजुल उलूम दिल्ली से है। तो जब मैं दिल्ली में रहता था तो क्या हुआ, दिल्ली के अंदर एक मामूल था, एक आदत थी क्या कि रात के टाइम खाना खाने के बाद हम लोग बाहर घूमने के लिए निकलते थे, शेरो तफरी के लिए, पैदल चलने के लिए बाहर निकलते थे। बाप की बात कर रहा हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं इस आयत करीमा को। तो एक दिन की बात है, रात के लगभग 10 या 10:30 बजे के करीब मैं बिल्कुल जामा मस्जिद के सामने रहता था। तो मैं और मेरे साथ और 2 फ्रेंड तो उत्तर प्रदेश के थे, वो दोनों, हम तीनों जामा मस्जिद की सीढ़ियों के तरफ, आप लोग जो दिल्ली गए होंगे आपको मालूम होगा कि जहां पर छोटी छोटी दुकानें लगती हैं, छोटा मार्केट और छोटा बाजार लगता है, वहां पे हम लोग घूमने के लिए गए। तो क्या देख रहा हूं कि रात के 10 साढ़े 10 बजे 3-4 आदमी नीचे में चादर बिछाए हुए हैं और उसके ऊपर बैठकर आपस में बंगला जबान में बात कर रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बंगला जबान में समझता हूँ, मुझे बंगला जबान आती है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह हुगली, नोदिया, बारासात, बर्दावान, इन इलाकों में जो दक्षिण दिनाजपुर बंगला जबान में भी हुआ करती हैं, आप यूट्यूब के जरिए से उसे सुन सकते हैं। तो मैं बंगला तो जानता हूँ, मैं समझता हूँ। जब मैं सुना कि लोग आपस में बंगला जबान में बात कर रहे हैं, मैं वहीं पे ठहर गया कि हमारे इलाके के होंगे, शायद हमारे उधर के कहीं होंगे, हमारी बिरादरी के होंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट के होंगे। तो मैं वहाँ पे ठहर गया, मैं उसके पास जाके बैठ गया। मैंने उन लोगों से पूछा कि जनाब आप लोग कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, कहाँ से हैं आप लोग? उनमें से एक ने जवाब दिया कि हम लोग मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं, मुर्शिदाबाद बंगाल, मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं। मैंने कहा कि इतनी रात को, मैं सोचा कि शायद घूमने के लिए आए होंगे, हम लोग कोई परेशानी में रहे होंगे, सोने की जगह नहीं रही होगी, इसलिए यहाँ पे सोए हुए हैं। तो मैंने बताया कि आप लोग यहाँ पे इतनी रात को क्या कर रहे हैं? तो उनमें से एक ने जवाब दिया कि हम लोग 5 साल से दिल्ली में रहते हैं। 5 साल से, सुनिएगा जरा, 5 साल से दिल्ली में रहते हैं हम लोग, और 5 साल से हम लोग रिक्शा चलाते हैं, दिन भर रिक्शा चलाते हैं,
رات کو بھی رکشہ چلاتے ہیں، لیکن جب جسم کے اندر تھکاوٹ آ جاتی ہے، جب بہت زیادہ تھک جاتا ہوں تو یہاں پہ آتا ہوں، تھوڑی دیر چادر بچھا کر سو لیتا ہوں، لیٹ جاتا ہوں اور آرام کرنے کے بعد پھر رکشہ لے کر نکل جاتا ہوں۔ اب مجھے معلوم تھا کہ بھائی ایک آدمی جو دن بھر رکشہ چلائے، ایک آدمی اگر دن بھر رکشہ چلائے، لوگوں کو پیچھے میں بیٹھا کر اگر وہ دھوتا رہے تو اس کے اندر کتنی تھکاوٹ آئے گی، میں سمجھ سکتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ جناب آپ لوگ دن بھر رکشہ چلاتے ہیں اور رات کے ٹائم یہاں پہ آ کے سوتے ہیں، اوپر چھت نہیں ہے، کھلا آسمان ہے، شاید آپ لوگوں کو نیند نہیں آتی ہوں گی، شاید آپ لوگوں کو پرسکون یعنی جو سکون کی نیند چاہیے وہ نیند نہیں آتی ہوں گی، تو کم سے کم آپ لوگ کسی روم کو کرائے پہ لے کر یا رینٹ پہ لے کر تو رہ سکتے ہیں نا، وہاں پہ سو سکتے ہیں نا، پھر آپ لوگ دن بھر رکشہ چلا سکتے ہیں نا۔ جلدی جلدی سنیے، ان میں سے ایک نے مجھے جواب دیا تھا، رب کعبہ کی قسم یہ 7 سال پہلے کی بات میں آپ لوگوں کے سامنے بتا رہا ہوں، آج بھی وہ جواب مجھے یاد ہے، اور جب وہ جواب میں سنتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ وہ جواب کیا تھا؟ وہ رکشہ چلانے والا، 5 سال سے دن بھر محنت مزدوری کرنے والا، جو سکون کی نیند بھی نہیں سو پاتا ہوگا، وہ مجھے جواب دیتا ہے کہ صاحب اگر ہم لوگ کسی روم کو کرائے پہ لے کر اگر رہوں گا، وہاں پہ سونے کے لیے جاؤں گا تو مہینے کا 3 سے 4 ہزار روپیہ خرچ آئے گا، مہینے کا 3 سے 4 ہزار روپیہ خرچ آئے گا۔ لیکن اگر یہاں پہ جامع مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے اگر چادر بچھا کر کسی طرح رات گزار لوں گا تو مہینے میں ہمارا 3 سے 4 ہزار روپیہ بچ جائے گا، اور اسی بچا ہوا پیسہ سے ہم اپنے بچے کو اچھے اسکول میں پڑھا سکتے ہیں، مدرسہ میں پڑھا سکتے ہیں، ان کی بہتر سے بہتر انداز میں ہم ان کی پرورش کر سکتے ہیں، ان کا بھوشیہ سنوار سکتے ہیں، ان کا مستقبل سنوار سکتے ہیں، ان کا فیوچر برائٹ بنا سکتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ یہ محنت مزدوری کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ذرا سوچئے، جو باپ ہمارے لیے اتنا کرے کیا ہم اس باپ سے محبت نہ کریں؟ اب اللہ کیا کہتا ہے؟